والآخرين سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تفقہوا فی الدین صلوات پر محمد و آل محمد۔ محترم سامعین گرامی اکبر، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ عربی زبان میں لفظ فقہ سمجھنے سے کو کہتے ہیں۔ فقہ جعفریہ، فقہ حنفیہ، فقہ مالکیہ، یہ جو فقہ کا لفظ ہے یہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، سمجھ بوجھ۔ تو اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین میں تفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو اور دین کے بارے میں تفکر کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد پروردگار عالم ہے اِنَّ دِینَ عِندَ اللہِ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین ہے تو فقط اسلام۔ آپ کچھ بھی ترجمہ کریں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ لفظی طور پہ آپ اور فرما سکتے ہیں کہ اِنَّ دِینَ، بے شک دین ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک اسلام۔ تو اللہ کے نزدیک اور کوئی دین ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دین سے کیا مراد ہے۔ دین سے مراد ہے ضابطۂ حیات، ایک راستے کا نام دین ہے، ایک وے آف لائف کو دین کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی آپ کے لیے ایک نظام حیات ہے دین۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سوائے اسلام کے اور کوئی ضابطۂ حیات اور کوئی دین اور کوئی وے آف لائف ہے ہی نہیں۔ یعنی اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں، کوئی راستہ ایسا نہیں، کوئی ضابطۂ حیات ایسا نہیں، کوئی وے آف لائف ایسا نہیں جس پہ چل کے، جس پہ عمل کر کے، جس کو اختیار کر کے آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اور ہر انسان صلوات پڑھیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی نظام حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور ہر شخص یہ جانتا ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہے، تمام مسلمانان عالم کہ اس زندگی کا جو حاصل ہے، مقصد ہے، منزل ہے وہ جنت ہے اور آخرت ہے۔ تو ہر انسان کی یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے، جنت کے قابل بنا لے، جنت اس کا مقصود ہوتی ہے اور اس سے بالکل نہیں کترانا چاہیے۔ یہ کم معمولی بات نہیں ہے۔ آخرت میں جنت وہ مقام ہے جو حسین علیہ السلام کی جاگیر ہے۔ جنت وہ ہے جو محمد و آل محمد کی ملکیت ہے۔ جنت وہ ہے جو محمد و آل محمد کی ریزیڈنس ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جو محمد و آل محمد کا مسکن ہے۔ تو ایسی جگہ، ایسی
جو ایک منزل ہے اس کو پانا ہر انسان کی خواہش ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے لیے جو اللہ نے ایک ضابطۂ اخلاق مقرر کیا ہے، ایک ضابطۂ حیات مقرر کیا ہے، اسے اسلام کہتے ہیں، اسے دین اسلام کہا جاتا ہے. تو وقت کی دامن میں جو کی گنجائش نہیں، کاش کے وقت ہوتا اور میں کچھ عرض کر سکتا. میں مختصراً بہت نہایت قریب وقت میں اپنی گفتگو کو بہت جلدی اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے تمام جتنے بھی مسلمان ہمارے شیعہ سنی بھائی ہیں، اور یاد رکھنا چاہیے تمام کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور سرکار ختمیہ مرتبت کے ختم نبوت میں ایمان رکھتا ہے، وہ آپ کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے. تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو میں آپ کو ایک ایسے مرد کلندر کی بات بتانا چاہتا ہوں، کسی بات کو اٹھانا نہیں چاہتا. یاد رہے کہ میرا موضوع ہے تفقہوا فی الدین، دین میں شعور پیدا کرو، دین میں غور و فکر پیدا کرو. تو ایک وہ شخصیت کہ جس نے بر صغیر و پاک و ہند میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ اسلام پڑھایا، اس سے ہم جب پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں دین عشق حسین، دین پناہ عشق حسین. دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین علیہ السلام ہے. وہی شہنشاہ ہے، وہی بادشاہ حسین ہے جس کا تعارف کرواتے ہوئے کر فرماتے ہیں کہ دین عشق حسین، دین پناہ عشق حسین. اگر آپ کی نظر میں دین کسی اور ضابطے کا نام بھی ہے تو اس کو پناہ دینے والی ذات کا نام بھی حسین علیہ السلام ہے. اور آپ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سر داد نہ داد دست دست یزید کے آگے سر دے دیا، اسلام کی خاطر سر دے دیا، مگر یزید کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. یہ بات معمولی نہیں ہے اور یہ حسین علیہ السلام تک محدود نہیں ہے. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ حسین کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ تھا، یہ یزید کے ہاتھوں میں جا ہی نہیں سکتا. تو اس لیے میں اپنے تمام سننے والوں کو، تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا، حسین کسی ایک قوم کا، حسین کسی ایک قبیلے کا، حسین کسی ایک جماعت کا رہبر نہیں، امام نہیں، تمام مسلمانان عالم بلکہ بنی نوح انسانیت کے لیے حسین سرچشمہ حیات ہے. آپ نے حق اور باطل کے درمیان تمیز کا، ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک تمیز کو واضح کر دیا. اسی لیے درویش اجمیر شریف فرماتے ہیں دین عشق حسین، دین پناہ عشق حسین، حتیٰ کہ بناء لا الہ عشق حسین، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے. تو میرے محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، جب آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی رب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے ما سوائے الا اللہ، ایک اللہ کے. تو پہلے انکار کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کیا جاتا ہے. تمام باطل خداؤں کا انکار کرنے کے بعد جب آپ ایک وحدہ لا شریک کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، میں اشاروں میں بات کرتا ہوا آگے بڑھتا چلوں گا. تو وہ جب آپ محمد الرسول اللہ کی بات کرتے ہیں پھر اس سے حدیث کو ذہن میں رکھے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر ہم کہاں کا، یہی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ حقا کہ بناء لا الہ عشق حسین، کہ رسول اللہ کے بغیر اسلام کو آپ نہیں سمجھ سکتے، خدا کی محبت کو کبھی نہیں پا سکتے، خدا کے دین کو کبھی نہیں پا سکتے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی، اس کا جسم میرا جسم، اس کا خون میرا خون. دیکھیں میں تمام عالم اسلام کے سامنے دست عرض کرتا ہوں، آج دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی غلامی کا دعویٰ بھر کر دم بھرتے ہوئے اور فخر محسوس کرتے ہیں. تو وہ شخصیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ اس کا خون میرا خون ہے، اس کی روح میری روح ہے، اس کا جسم میرا جسم ہے، اس کی خوشی میری خوشی ہے اور اس کی رضا میری رضا ہے. جس نے اس کو دکھ دیا اس نے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی.
تو یہ تھا ایک مرد کلندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. میں ایک چھوٹی سی بات، میرا دل چاہتا ہے کہ اگر اس طرح بات نکلی ہے تو میں آپ کو پاکستان اور ہندوستان کی اولیاء اللہ کی سرزمین کے اولیاء اللہ جو ہے ان کے بارے میں، ان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں، تاکہ تمام شیعہ سنی، مجھے پتا ہے کہ جب شہباز قلندر پہ جایا جاتا ہے تو بلا تفریق کے مذہب و ملت، تمام اہل سنت، تمام جتنے بھی مومنین ہیں، تمام مسلمان ہیں، ہر مرتبہ فکر کا وہ قلندر کے دربار پہ حاضری دینا فخر محسوس کرتا ہے. تو آپ آگے ہم پوچھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو اسی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے مسجد میں، مولوی صاحب کا خطبہ سنتا ہے اور اس کے بعد زارو قطار ہوتا ہوا مسجد سے باہر تشریف لاتا ہے اور اس کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کہ تو مسجد سے خطاب سن کے آیا مولانا کا اور تم باہر آ کے زارو قطار کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتا ہے تم نے غور کیا کہ مولانا کیا کہتے تھے؟ جناب امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد بن حنبل میں اور جامعہ ترمذی میں اور دیگر سنن ابن ماجہ میں بہت ساری اہل سنت کی مختلف کتابوں میں یہ حدیث درج ہے کہ بنی سارا اور یہود نصارہ کے 72 فرقے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے. صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا، ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو جنت کی طرف جائے گی. تو کیا تم نے یہ قول نہیں سنا؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے بھی سنا. اس نے کہا کیا رونے کا مقام نہیں ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ ہم 72 میں سے نہ ہوں؟ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ انہیں گزر گئی، مجھے پتہ نہیں چل سکا. میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ آیا اس کی نشانی کیا ہے، وہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کو ناجیہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ میں آپ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں. لوگوں نے پکڑا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں اور جب آپ نے پوچھا کہ اے شخص بتا، اس نے کہا حضور میں یہ حدیث سن کے آیا ہوں مولانا سے، تو اب میں پریشان ہوں، میں رو رہا ہوں کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ، اپنی آخرت کے بارے میں، اپنی کامیابی کے بارے میں فیصلہ کریں. تو آپ سنتے ہیں کہ تمام اہل سنت اور تمام اہل تشیع، تمام مسلمانوں کی خدمت میں وہ عرض اور وہ جو حل ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس شخص کو دیکھ کے کہ اگر خواہی قدر میں شفیع مصطفیٰ باشد، اے بندہ خدا اگر تم یہ پریشان ہے کہ میرا کیا ہوگا اور میں کس گروہ سے ہونا چاہیے مجھے، تو آپ فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ روز محشر کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تجھے نصیب ہو جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری بخشش کا وسیلہ فرما دے، اگر خواہی کہ در محشر شفیع مصطفیٰ باشد، قسیم جنت و دوزخ علی مشکل کشا باشد، علی مشکل کشا باشد. اے شخص علی کے دروازے پہ آ جا، یہی وہ دروازہ ہے کہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا. یہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے قرب و جوار میں ایک مقام ہے، اللہ کا ولی ہے جسے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ. اگر کوئی شخص آپ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، گئے ہوں گے، مجھے حقیقت کو بھی وہاں جانا نصیب ہوا. کبھی زندگی میں وقت رہا تو میں آپ کو اولیاء کرام کے حوالے سے آپ کو عرض کروں گا کہ اہل بیت اور دین، اسلام اور حسینیت جو ہے وہ اولیاء اللہ کے نزدیک کیا ہے، انہوں نے کیسے سمجھا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں جو راہ خدا میں دین خدا میں وقف کر دی. آپ فرماتے ہیں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، علی دروازہ احمد کا اور در احمد ہے. علی دروازہ احمد کا یہ محض شعر نہیں ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حدیث کی تفسیر ہے یہ شعر. علی دروازہ احمد کا اور در احمد ہے اللہ، علی احمد ہے اللہ، علی احمد ہے اللہ. اور علی دروازہ ہے احمد کا اور احمد کا دروازہ ہی تو دراصل اللہ کا دروازہ ہے. علی دروازہ احمد کا، در احمد ہے اللہ، علی احمد ہے اللہ، علی احمد ہے اللہ. علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی. یہ آپ کو میں کہوں گا ایک سرزمین سندھ کے حوالے سے ایک بہت بڑی ہستی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز بھٹائی ہے. تو کیا فرماتے ہیں
آپ فرماتے ہیں علی جی اولاد کے جہ جاتو گھٹ، علی جی اولاد کے جہ جاتو گھٹ، پاڑوں تن پلی کر جیوں پروردگار پٹ۔ اگر کسی کو سمجھ آتی ہو کہ علی جی اولاد کے، علی ہم کہتے ہیں نا آل نبی اولاد علی، وہ کہتے ہیں جو معصومین ہیں ان کا تو بڑا مقام ہے، جو آج کے دور کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ علی جی اولاد کے جہ جاتو گھٹ، علی کی اولاد کو جس نے کمتر سمجھا، جس نے معمولی سمجھا، جس نے اپنے جیسا سمجھا، پاڑوں تن پلی کر جیوں پروردگار پٹ، اے پروردگار ان کو نیز کو نابود فرما دے۔ یہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ علی جی اولاد کے جاتو جہ گھٹ، پاڑوں تن پلی کر جیوں پروردگار پٹ، خفو اے خفت کھین، خفو اے خفت رحمت کھین لطیف جگہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لطیف جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے آخرت میں خفو اے خفت، یعنی آخرت میں ناکامی، نامنافی، مایوسی ان کا مقدر ہے۔ تو برادران ملت، وقت دعوت اتنی گنجائش نہیں ہے، کافی ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین کا قتل اصل میں رسول کا قتل حسین فقط قتل حسین نہیں ہے، صرف پیغمبر کا قتل نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہستی ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ حسین معمولی ذات کا نام ہے، معمولی ہستی کا نام ہے، صرف پیغمبر ہونا، نواسہ رسول ہونا، بیٹا رسول ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن حسین منی و انا من الحسین کی تفسیر میں جب ہم دیکھتے ہیں، کی تشریح میں جب دیکھتے ہیں تو حسین کا قتل دراصل رسول اللہ کا قتل، اور یہ اگر قتل کسی مسلمان کے ہاتھوں ہوا ہوتا، آج کہا جاتا ہے نا کسی غیر مسلم کے ہاتھوں ہوتا تو ہم نہ روتے۔ مولا کائنات کو مسجد کوفہ میں کسی غیر مسلمان نے شہید کیا ہوتا، قتل کیا ہوتا تو نہ رویا جاتا۔ میرے پاس تفصیل نہیں ہے کہ مولا کائنات کو جو شہادت ملی ہے، ان سب کو جو شہادت ملی ہے اور ان میں مولا کائنات کو شہادت محراب مسجد میں ملی ہے، محراب مسجد میں کیوں ملی ہے؟ یہ میں اس پہ نہیں آتا کیونکہ آج نواسہ رسول کی شہادت کا دن ہے۔ تو حسین علیہ السلام کو امام حسن کا جگر اگر ٹکڑے ٹکڑے کسی غیر مسلم کے ہاتھوں ہوا ہوگا تو ہم نہ روتے۔ اور میں آج آپ کے بات پڑے آج کے دن کے حوالے سے اپنا میسج پیغام کے طور پہ حسینیت کا پیغام آپ کو ایک دینا چاہوں گا۔ آپ یاد رکھیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت صرف ایک گروہ کا نقصان نہیں ہے، فقط مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے، تمام بنی نوح انسانیت کا نقصان ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے لیے جتنے بھی آنسو بہائے جائیں، جو آج میری خواہش تھی وہ یہ کہ بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق رنگ و نسل حسین کے غم میں آنسو بہائے، حسین کے کا قصہ جو ہے وہ ان سادات کرام یہ وہ اتنی بڑی سعادت ہے، خدا جانے کل کسی کو نصیب ہوتی ہے جلدی ہوتی ہے۔ تو امام حسین علی مقام علیہ السلام کو مسائل تفصیل سے ذاکر اہل بیت پڑھیں گے۔ نہ صرف یہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتے ہوئے کہ یہ شاعر اللہ وقت رہا ممکن رہی تو گفتگو ہوگی، یہ حسین کا عالم، یہ حسین کا ذوالجناح، یہ حسین کے سبیلے، یہ تمام کی تمام اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک مرد کلندر کا کہنا تھا اگر اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو ہم حسین علیہ السلام کے وفادار اور ان کے ماننے والے وفادار، ان کی محبت کا دم بھرنے والے کیوں کر جنت میں۔ اور یہ ہے میں نے جیسا کہ آپ کو عرض کیا کہ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا یہی گھر ہے، جنت کے مالک وارث یہی گھر ہے، یہ وہی گھر ہے کہ نانا کو بیٹے سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اور جناب اور ایک بات
جو میں مجھے ابھی ادا ہوئی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جو سیدۃ النساء عالمین کا خطاب جن کے پاس ہے، وہ جہاں جہاں تک محمد مصطفیٰ کی رسالت ہے وہاں وہاں تک سیدہ کائنات کی تمام تر عورتوں کی، اس سے پہلے جو جہاں یعنی رحمت للعالمین، ایک عالم کے نہیں، وہ عرشیوں کے بھی امام و پیشوا اور نبی ہیں، وہ فرش والوں کے بھی ہیں، وہ زیر زمین جو مخلوقات ہیں، جو سمندروں میں ہیں، جو پہاڑوں میں ہیں، جو آسمانوں میں ہیں، جو دوری مخلوق ہے، جو آسمانوں میں ہے، ملائکہ ہیں، جنات ہیں، سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں، تو یہ سب کے لیے سیدۃ النساء عالمین، یہ تمام جنت کے سردار ہیں، اور امام الاوصیاء، امام المتقین، امام اولیاء، سرکار مولا کائنات علیہ السلام کو یہ وہ گھرانہ ہے، تو ہماری بدقسمتی ہے اگر ہم اس گھر کو چھوڑ کے کہیں اور اپنی آخرت اور بقا کو تلاش کرتے ہیں۔